یا کے بعد دیگرے جو تحریک انصاف کے خلاف بڑے کیسز تھے ان میں ریلیف مل رہا ہے، بری کر دیا گیا. اچھا یہ ایک اور پوائنٹ یہاں پہ مینشن کرتی چلوں کہ یہ سزا معطل نہیں ہوئی ہے، بری ہوئی ہے، یعنی کہ ختم ہو چکی ہے. سینیٹر ہمایوں احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے. ہمایوں صاحب. وعلیکم السلام. ہمایوں صاحب ابھی سب سے پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کب رہا ہو کے باہر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں، عمران خان کبھی قید میں تھا ہی نہیں. آپ قید میں کسی کا جسم رکھ سکتے ہیں، آپ قید میں کسی کی سوچ نہیں رکھ سکتے. عمران خان کی سوچ جس دن سے وہ ہے، آپ نے دیکھا ہے نہ اس کے پلیٹلیٹس گرے، نہ وہ بستر پہ لیٹا ہے، نہ وہ اس نے ملک سے باہر بھاگنے کے لیے کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے، نہ اس نے کچھ کیا، نہ وہ رویا ہے، نہ کچھ کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں ابھی ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. پہلے انہوں نے جب ان کو اٹک جیل میں کیا تھا اس وقت انہوں نے کہا جاتا کہ ایم ایڈجسٹڈ، مجھے اڈیالہ مت بھیجو، میں ادھر ہی ایڈجسٹڈ ہوں. پھر ان کو ادھر بھیج دیا، ادھر بھی وہ ایڈجسٹڈ ہے. اور وہ وہاں سے بیٹھ کے پوری طریقے سے جسے آپ کہتے ہیں نا فرنٹ فوٹ کیا بلکہ مڈ پچ پہ آ کے کھیل رہے ہیں، اور کبھی ادھر کبھی ادھر وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اچھا لوگ اب یہ یاد رکھیں، جو لوگ ڈیل کرتے ہیں یا جو لوگ یہ بیمار ہوتے ہیں یا پلیٹلیٹس کرتے ہیں، ان کی بیسک وجہ ہوتی ہے کہ ان کے نارملی ان کے کلوزٹس میں اسکیلیٹن ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے اسکیلیٹن ہوتے ہیں. اور جو آدمی سچا ہوتا ہے وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ اپنے موقف پہ کھڑا ہوتا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے موقف وہ اور بات ہے، لیکن وہ اپنے موقف سے ہٹتا نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ سے آزاد تھے اور ان کی سوچ بھی آزاد تھی، ایبسولوٹلی ناٹ والی، رادر دین کہ بیگرز کینٹ بی دا چوزرز. اب آ جاتے ہیں کہ ان کو فزیکلی آزاد کب ہوں گے. ان کے اوپر جو بھونڈے، اگر آپ لوگوں نے جو کیسز دیکھے وہ سارے کے سارے بھونڈے کیس تھے. آپ نے دیکھا ہے ان کے اوپر ان لوگوں نے سب سے پہلے کیا تھا توشہ خانہ کا. توشہ خانہ وہ تھا کہ جس میں سب سے پہلے تو اس کا طریقہ ہی غلط تھا. 2 سال بعد اس کے اوپر کیا تھا، اس کی 6 مہینے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اس کو ہٹانے کے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے اوپر کیا. وہ کیس ایک دم ختم ہو گیا. ابھی اس کے اوپر صرف ایک چیز اس کی رہ گئی ہے، وہ ہے ڈسکوالیفیکیشن، باقی اس سے آزاد ہو چکے ہیں. آپ نے سائفر کیس دیکھ لیا، سائفر کیس میں کچھ بھی نہیں تھا. جج صاحب خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے قتل ہوا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ جو لاش ہے وہ کہاں ہے؟ وہ لاش کو تو آپ نے ایگزیبٹ ہی نہیں کیا، وہ سائفر کو آپ نے ایگزیبٹ ہی نہیں کیا. تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہو کہ یہ؟ وہ کہتے کہ جی انہوں نے ایک کاغذ لہرایا تھا. کاغذ تو کچھ بھی لہرا سکتے ہیں. اٹ کین بی اے سمبولک جسچر کہ یار میرے پاس یہ خط آیا. دیٹ ڈزنٹ مین وہ خط جیب میں لیے پھر رہے ہیں. مطلب اس میں وہی والی بات ہوتی ہے نا، عمران خان کہتا ہے ایک تو یہ لوگ ان پڑھ ہیں، اوپر سے یہ اپنے اوپر محنت بھی نہیں کرتے کہ کچھ سیکھ لیں. اب تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں ہے، وہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ شادی کی ہے. اس بات پہ ان گھٹیا لوگوں نے اس کو جیل میں کیا. آئی ایم سوری، آئی شوڈ ناٹ یوز دس ورڈ گھٹیا لوگ، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہو، شریعت کہتی ہے صرف عورت کی گواہی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ منیمم میڈیکلی، اور یہ باقی صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا، منیمم ٹائم پیریڈ از 39 days. اس کے بعد یہ لوگ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں اور ان کے اوپر عدت کیس ہے. اور یہ یاد رکھیں جس طریقے سے سوری ٹو انٹرپٹ، یہی جو پوائنٹس اور یہی جو اس کیس کے لیکونرز ہیں، جو اس کے پوائنٹس ہیں، یعنی کہ اس میں پروسیجر کو فالو نہیں کیا، کہ عدت نکاح کیس کی بات کر رہی ہوں میں، پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، کورٹ کی جورسڈکشن نہیں آتی ہے، یا پھر عورت کی اپنی گواہی ہے اور سپریم کورٹ کی اپنی ہی ججمنٹ ہے کہ 39 دن بنتے ہیں. سو آپ ان تینوں گراؤنڈز پہ ہی پھر اب آگے اس کیس کو لڑیں گے، کیونکہ یہی واحد کیس رہ گیا ابھی عمران خان کے خلاف. دیکھیں اس میں یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ اس کو لیکونس کی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ کیس کروایا ہے، یہ یاد رکھیں یہ کیس ہوا نہیں ہے، یہ کروایا ہے. میں ان کی جو سوچ ہے، میں اس کے اندر جو نفرت اور جو غلاظت ہے، میں اس کی مذمت کر رہا ہوں. یہ کیس تو، اور میں پھر ان ججوں کی مذمت کرتا ہوں جو یہ کیس سننے کے لیے تیار ہیں. میں اس جج کی مذمت کرتا ہوں جس نے اس کیس کو سن کے اس کے اوپر ججمنٹ دی ہے. میں ان وکیلوں کی مذمت کرتا ہوں کہ جو جانتے بوجھتے کہ یہ کیس ہو نہیں سکتا، وہ اس شخص کی پیروی کر رہے ہیں کہ جو اس وقت شریعت کے خلاف جا رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں ان کے اوپر فتویٰ آنا چاہیے کہ تم لوگ شریعت کے خلاف جا رہے ہو، یہ آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
ان لوگوں کو تو پکڑ کے ان کو تو وہ حشر کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آئندہ آپ اس قسم کے جو اتنے گرے ہوئے گھنونے قسم کے، آپ دیکھیں آپ خاتون ہیں، ہم سب لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عورت ہے، آپ اس کو یہ اجازت دے رہے اس کے میاں کو کہ اگر طلاق ہو جائے یا کچھ ہو جائے تم 6 سال بعد آ کے اپنی بیوی کا کہتے ہو کہ جی اس کی تو فلانا یہ اور میں جانتا ہوں اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں بالکل جانتا۔ ایسے یہ کیریکٹر اسیسینیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہم سب اس بات پہ اگری کرتے ہیں۔ ویسے کہ اعظم خان صاحب کی جو گواہی تھی اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں اعظم خان صاحب کی جو گواہی تھی نا وہ 164 کے تحت تھی، ٹھیک ہے۔ اب ان کی جو گواہی ہوئی تھی، سب سے پہلے تو تھے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی فیملی والوں نے بتا دیا تھا کہ وہ لاپتہ شخص میں سے ایک ہیں، پھر ایک مہینے بعد وہ آ جاتے، پھر وہ 164 کا بیان دیتے ہیں، پھر پہلا جو بیان دیتے ہیں اور جو کورٹ میں بیان دیتے ہیں ان کے درمیان میں ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ڈفرنس آ جائے، اب اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاف ٹروتھ ہے یا ہاف فالس ہے، تو نارملی کورٹ کہتا ہے کہ اگر بیان میں آدھی چیزیں سچی ہوں آدھی جھوٹی ہوں تو آپ اس بیان کو ایز اے ٹوٹل جھوٹا سمجھتے اور اس کو ایڈمیسیبل نہیں کرتے۔ تو وہ بیان جو مین جس کے پیچھے یہ لوگ چھلانگے مار رہے تھے وہ بیان ہی غلط ہے۔ دیکھیں میرے لحاظ سے عمران خان کو اگر اس ملک کے اندر انصاف ہوتا، اگر ہماری جوڈیشری انصاف اور عدل کے اوپر قائم ہوتی، تو پھر آج عمران خان ہم لوگوں کے درمیان میں ہوتا۔ اب یہ لوگ کریں گے کیا؟ ان کا دماغ خراب ہے، یہ عمران کو باہر آنے دیں۔ عمران خان جس دن رہا ہو گیا، آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل سے لے کے اسلام آباد بنی گالہ تک اگر وہ ایک انچ ایک گھنٹے میں طے کر لے، ایک انچ ایک گھنٹے میں طے کر لے، تو بڑی بات ان لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ یہ اس کو اس طرح کے کریں گے۔ وہ تو جب تک گھر پہنچے گا ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ بلکہ جب وہ اڈیالہ جیل سے وہ جو راستہ آتا ہے، جب آپ اس کے پاس آتے ہیں، یہ جو وہ مال روڈ ہے یا جو اس جگہ پہ وہ وہاں تک پہنچے گا، ان کی گورنمنٹ ختم ہو چکی ہوگی۔ ٹھیک، آپ مجھے بات بتائیں یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس کو باہر آنے دے؟ یہ اس کے اوپر ابھی اور غلاظت پھینکے گے، ان کے اوپر سوائے غلاظت پھینکنے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، یہ ویسے عدت کیس کے حوالے سے سوال ہے کہ جج کا عدم تحفظ کا اظہار کیا گیا خاور مانیکا کی جانب سے اور فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا اور جج نے اب یہ ٹرانسفر کر دیا کیس، وچ مینس کہ وہ ججمنٹ بھی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ از دیٹ پاسبل آئینی طور پہ، قانونی طور پہ؟ اور پھر اس کے بعد اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا یہ صحیح روایت ہے؟ کیونکہ کل کو تو پھر کوئی بھی کسی بھی جج پہ کسی بھی حوالے سے اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس پہ عدم تحفظ ہے، اس کا اظہار کر سکتا ہے اور پھر وہ کیس ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اگین میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر ایک انسان اپنی قبر میں خود جائے گا۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپنی قبر کو تباہ کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے اپنی قبر تباہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، خاور مانیکا نے ان جج صاحب کے اوپر بہت پہلے ان کے اوپر کر دیا تھا کہ میں نہیں کرتا، لیکن جب ان کے لائر سے پوچھا گیا تھا رضوان صاحب سے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں آپ پہ پورا طریقے سے اعتماد ہے اور یہ پورا کیس لڑا گیا ہے۔ جب یہ کیس لڑا گیا ہے اس کے بعد یہ یاد رکھیں، جب سارا کیس ہو جاتا ہے اور جب آپ آخر میں آ کے فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ آ کے کہہ رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ میری سمجھ کیا؟ کسی بھی جج، کسی بھی لائر، کسی بھی عدالت میں اس سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہم لوگ اچھا پھر ہم لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، ہم کمپلین کرتے ہیں ہمارا ملک جو تباہ ہو رہا ہے نا، ان چیزوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا، تو آپ مجھے بات بتائیں یہ ظلم کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ نہیں چل سکتا اور یہ نہیں چل رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دن پر دن پستی میں جاتے جا رہے۔ صرف ایک وجہ ہے، ہمارا عدل کا نظام بہت زیادہ پستی میں ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں، کہ آپ سے پوچھا جائے گا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ جج آپ کی رعیت میں آتا ہے اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس سوال کا جواب دے سکو گے جب آپ کی رعیت اس قسم کے ڈیسیجن لے رہی ہوگی؟
मैं तो सवाल पूछता हूँ चीफ जस्टिस से, मैं तो सवाल पूछता हूँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, ये आप लोगों के अंडर आते हैं। आप बताओ ये किस किस्म का आप लोग वो कर रहे हो? और हर वो शख्स जिसने इसमें उनको सपोर्ट किया है, अल्लाह उनसे समझेगा। जी अच्छा, हुमायूं साहब, अभी हमारे सामने यही खबरें आ रही हैं कि कोशिशें यही की जा रही हैं कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए। अल-कायदा ट्रस्ट केस हो गया या उनके खिलाफ मजीद कोई केसेस सामने आएंगे अभी हमारे, इज दैट ट्रू? और अगर ऐसे होता है तो फिर उन केसेस से निपटने के लिए क्या किया जाएगा? और खासतौर पर ये इद्दत निकाह केस के बारे में भी, इसकी भी प्रोसीडिंग्स को आप लोग कैसे लेते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो एक क्रॉस रोड पे हम आ गए हैं, ये क्रॉस रोड इस पाकिस्तान की जो है ना फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। और उसकी वजह क्या है? ये टेस्ट मेरा और आपका, इमरान खान का और किसी और का नहीं है। ये टेस्ट जो है, जो एस्टैब्लिशमेंट का नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये किसी का नहीं है। ये टेस्ट है हमारी जुडिशरी का। क्या हमारी जुडिशरी इस काबिल है कि वो पाकिस्तान को इस जो एबिस है उससे बाहर निकाले, इस पस्ती से बाहर निकाले? पाकिस्तान इस वजह से नीचे है कि पाकिस्तान में जस्टिस मुनीर जैसे लोग जिन्होंने नजरिए जरूरत को सामने लेकर आए, उस नजरिए जरूरत के तहत हमने 3 मार्शल लॉ देखे हैं। उस नजरिए जरूरत के तहत 1971 में हमने पाकिस्तान की पहली फॉर्म 47 गवर्नमेंट देखी है। उस नजरिए जरूरत की वजह से पाकिस्तान डिवाइड हुआ है। उस नजरिए जरूरत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उस नजरिए जरूरत की वजह से हमारे ऊपर चोर आज मुसल्लत हैं। तो सवाल उठता है उस अदलिया से, क्या वो अदलिया पाकिस्तान के लिए खड़े होकर अपने को 139 से ला के 39 के लेवल पे ला सकती है या नहीं? वो 139 से आखिरत की तरफ जा रही है। सवाल उनसे होगा, सवाल आपसे और मुझसे नहीं होगा। सवाल उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से होगा कि क्या आप ये चीजें कर सकेंगे। और मुझे देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ उनका नाम के साथ काजी आता है। आपको पता है कि एक जमाना होता था कि जब किसी को आप काजी बनाते थे वो कांपना शुरू हो जाता था कि उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया, क्या वो उसको पूरा कर सकेगा कि नहीं? जी कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो मेरे लिहाज से ये है कि मैं सवाल उठाता हूं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं सवाल उठाता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मैं सवाल उठाता हूं प्यूनी जज ऑफ पाकिस्तान से, मैं सवाल उठाता हूं पूरी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं। क्या आप लोग इस मुल्क के ठीक करने की सलाहियत रखते हो या नहीं रखते हो? क्या आप लोग इस मुल्क को इंसाफ फराहम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्या आप इस मुल्क को अदल दे सकते हो नहीं दे सकते हो? मैं कसम खा के कहता हूं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, जिस दिन हाई कोर्ट ठीक हो गई, अदल देना शुरू कर दिया, इंसाफ देना शुरू कर दिया, किसी के दबाव में नहीं आया गया, अल्लाह को सामने नाजिर कर गया, अगर ये पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क ना बना तो जो मर्जी मुझे कह दो, इसमें कोई शक नहीं हुमायूं साहब, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। जिस रोज जुडिशरी आज़ाद होगी हमारा मुल्क भी आज़ाद हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए हुमायूं साहब। ये नाजरीन गुफ्तगू सेनेटर हुमायूं अहमद साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करती है ये हमने देखा है, उनसे बात करके भी जानने की कोशिश की है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर से हड़ताल कर दी है और पंजाब के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें इस वक्त इलाज मुआलजे की सहूलियात को बंद कर दिया है। YDA ने इंडोर या आउटडोर एक्टिविटीज़ जो भी हैं, जो भी सर्विसेज हैं उनको बंद कर दिया है। और डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से जो मरीज़ हैं खासतौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या वजह है कि डॉक्टर्स को इतने इंटेंस किस्म के स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी डॉक्टर मुदस्सिर नवाज ने, जो कि चेयरमैन है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के, और साथ ही हमारे रिपोर्टर हैं नादिर अली, वो हमें इस पर रिपोर्ट करेंगे। नादिर, आपसे स्टार्ट करती हूँ, ये बताइएगा कि हड़ताल कब से जारी है, मुतालिबात क्या हैं
और क्यों डॉक्टर्स को ये स्टेप्स लेने पड़े? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से कल भी एहतजाज की वजह से लाहौर समेत पंजाब के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं थे वो बंद पड़े हुए थे। आज उसका दूसरा रोज है। कल उनकी एहतजाज शुरू हुई थी और आउटडोर और इंडोर सर्विसेज इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। सरकारी अस्पताल क्योंकि गरीब लोग जाते हैं इलाज करने के लिए, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात बढ़ना शुरू हो चुकी है। जबकि यंग डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये हड़ताल जारी रहेगी। आज इसका दूसरा रोज है। अब उनके क्या क्या मुतालबात हैं, वो ये कहते हैं कि तमाम अस्पतालों में सिक्योरिटी फराहम की जाए क्योंकि आए रोज डॉक्टर्स पर जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इससे पहले चिल्ड्रन अस्पताल में एक वाकया पेश आया कि डॉक्टर्स और मरीजों के दरमियान जो लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया था और खूब वहां पर डॉक्टर्स की धुलाई की गई थी और फिर डॉक्टर्स की जानिब से भी मरीजों की धुलाई हुई थी। बल उसको पेश नजर उन्होंने ये मुतालबा किया कि अस्पतालों की सिक्योरिटी फराहम की जाए, अस्पतालों की एमरजेंसी में 15-20 गार्ड मुतय्यन किए जाएं। ये यंग डॉक्टर्स अपना मुतालबा कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि सूबे में हेल्थ कार्ड का दोबारा से इजरा किया जाए। और सबसे बड़ा जो इनका मुतालबा जो देखने में नजर आ रहा है वो यही है क्योंकि वो आखिरी 6 महीने से यही मुतालबा कर रहे हैं कि सेक्टरी हेल्थ को तब्दील किया जाए और जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते उस वक्त तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस एहतजाज की वजह से और इस हड़ताल की वजह से लाहौर समेत पंजाब के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर मरीज दरबदर हो गए हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो आगे ही मरीजों को सही तरीके से इलाज की जो सहूलियत है वो आसानी से बिल्कुल सहूलियात का फुकदान होता है और उसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। वैसे भी अली इस वक्त चेयरमैन YDA ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हमने अपने रिपोर्टर से रिपोर्ट ली है, हमने जानने की कोशिश की उनसे भी। अब मैं आपके पास तफसीलात के लिए आऊँगी। ये बताएं कि आप लोगों को क्यों ये स्टेप्स लेने पड़े हैं, आप लोगों की क्या ऐसे मुतालिबात है जो कि नहीं माने जा रहे गवर्नमेंट की जानिब से? मैडम वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक करेक्शन करता चलूँ कि हमारी प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ कल की थी और ये अभी टोकन प्रोटेस्ट थी हकाम बाला को ये बताने के लिए कि अगर आपने होश के नाखून ना लिए, आपने डॉक्टर्स का, नर्सिस का, पैरामेडिक्स का और गरीब मरीजों का ख्याल ना किया तो ये अस्पताल जो पहले ही एक खंडरात में तब्दील होते जा रहे हैं फिर ये वाकईतन नहीं चल सकेंगे। अब देखिए, अगर हमारे मुतालबात हैं तो वो मुतालबात सिर्फ डॉक्टर के नहीं हैं, वो मरीज के भी हैं। हमारे मुतालबात हैं कि आने वाले हर मरीज को अद्वियात दी जाएं, टेस्ट उसके जो है वो फ्री हो जाए, अस्पताल में उसको सहूलियात दी जाएं। उसके साथ साथ डॉक्टर्स को ये रोज आए दिन आप देख रहे होते हैं, एक चीज जो खबर है वो मीडिया की जीनत बंदी है, डॉक्टर की मुबैना गफलत, उसकी वजह से मरीज की जान चलेगी। तो कभी भी ये नहीं कहा जाता कि अद्वियात, लाइफ सेविंग ड्रग्स ना होने की वजह से मरीज की जान चलेगी, वक्त पे ऑपरेशन ना होने की वजह से मरीज की जान चली गई, वेंटिलेटर ना होने की वजह से मरीज की जान चलेगी, सहूलियात ना होने की वजह से मरीज की जान चलेगी। तो असल वाकया ये है कि जो एक गरीब मरीज बेचारा जो दूर दराज से आता है, वो मेरा ख्याल है किराया भी किसी से मांग के अस्पताल में जब पहुंचता है इस आस, इस उम्मीद के साथ कि उसको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, मुफ्त अद्वियात मिल जाएंगी और उसका चेकअप इलाज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लेकिन जब आपका पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं कि सहूलियात का फुकदान होता है और उसकी वजह से आप लोगों को भी उसका सामना करना पड़ता है और इन दी एंड आप लोग सफर करते हैं व्हेन इट कम्स टू योर रेप्यूटेशन। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि फिर आप लोग ये आप लोगों की स्ट्राइक्स और ये सारा मामला भी हमारे सामने ना वक्तन फवक्तन आता ही रहता है। हर 6 महीने बाद या साल के बाद आप लोग जरूर स्ट्राइक पे जाते हैं, तो फिर क्यों आप लोगों के मुतालिबात नहीं माने जाते कभी भी? ये तो चला आ रहा है ये सिलसिला। मैडम ये ना हर एक ये मेरा ख्याल है ये एक बड़ा पुराना एजेंडा है। आप देख लें हमारे मुतालबात में, आप देखें ना तो आप आज के और 5 साल पहले के भी उठा के देख लें। आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, कभी आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में गई हो तो आपको एक बेड पे एक मरीज नजर आया हो या आपको वहां पे चीजें मिलती हुई नजर आई हो? वहां तो बेड ही नहीं होता, पहली बात है। फिर जी, और ये सारी चीजें मरीजों को भी बताने की जरूरत है कि डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, उसका काम सिर्फ ये है कि मर्ज की तशखीस करना और उसके बाद उसका इलाज लिख देना। अब वो इलाज उस अस्पताल में मौजूद है या नहीं है, या तो वो इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है या हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। और ये कभी भी नहीं होता कि हम फौरन जो है वो हड़ताल पे आ जाते हैं। हम पहले मीटिंग्स करते हैं, प्रेस रिलीजेस करते हैं, मीडिया टॉक्स करते हैं। लेकिन जब आप लोग ये मीटिंग्स करते हैं तो क्या उसमें ये डिस्कस नहीं करते हैं आप लोग कि इसकी वजह से अवाम जो ऑलरेडी बेचारे गरीब है, जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो मजबूरन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं और फिर उनको इतना ज्यादा सफर करना पड़ता है आप लोगों की स्ट्राइक्स की वजह से भी, तो क्या आप लोग कभी ये डिस्कस नहीं करते कि इसका कोई अल्टरनेट वे हो सकता है? मैडम ऑल्टर अब देखिए, आप जब कह रही हैं कि आप हर 6 माह बाद आती हैं, वो जो इस दरमियान 6 माह का दुरानिया होता है उसमें यही होता है, कभी हम मिनिस्टर का दरवाजा खटखटा रहे होते हैं,
کبھی ہم سیکٹری کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ حکام بالا کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اینڈ یوزر ہے جس کے ساتھ مریض کا واسطہ پڑتا ہے وہ ڈاکٹر ہے. تو وہ جتنی بھی خامیاں اسپتال کی، جتنی بھی خامیاں نظام کی، وہ اپنا غصہ، اپنا غبار پھر وہ اس اینڈ یوزر، اس ڈاکٹر پہ گزارتا ہے جو پہلے ہی اوور برڈنڈ ہے، اور جس ڈاکٹرز کی اپنی ڈیوٹی تھی فرسٹریشن ایک بیڈ عوام پہ پہ ایک نکال مریض دیتے ہیں. دیکھنا. یہ سچویشن بڑی خراب ہے. میں آپ کے پوائنٹس پہ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، لیکن عوام بھی ان دی اینڈ کافی سفر کرتی ہے. آئی نو کہ یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی بنتی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. میں ڈاکٹر صاحب علی آپ کا بھی بہت شکریہ رپورٹ یہاں پہ. ناظرین، جو کرائسس ہے، ہیلتھ کرائسس خاص طور پہ پنجاب کے، اب دیکھ لیں کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ ہڑتال کرنا، یہ ہماری اسٹیٹ کے لیے ایک کوشچن مارک ہے، ان کے لیے سوچنے کا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود ہی کہا ہے کہ ہمارا یہ اسٹرائک کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان کو جھنجھوڑا جائے. تو جھنجھوڑنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک ایوری بڈی. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں صبح کی سوچ میں. اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ اس وقت ایک امپورٹنٹ رخ اختیار کر چکا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ایک معاون نے یہ تصدیق کی کہ جنگی کابینہ نے غزہ میں سیز فائر کے لیے پیش کیے گئے جو امریکہ ہے اس کے جو تجاویز ہیں ان کو قبول کر لیا. پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جنگ بندی جو ہے یا جنگی امریکی صدر کی جنگ بندی تجاویز کی منظوری دے دی ہے اور حماس کے رد عمل کا انتظار ہے. لیکن اسرائیلی حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگی مقاصد پورے ہونے، مغویوں کی رہائی اور حماس کی تباہی تک مستقل جنگ بندی کے لیے رضامند نہیں ہوں گے. اس کا تیسرا پوائنٹ یہ کہ جنگ بندی کے لیے 3 مراحل پر مشتمل مجوزہ پیش کیا گیا ہے. اور اس میں جو یہ پیش کیا گیا مجوزہ، اس میں یہ کہ جنگ بندی کا معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہے. پہلے مرحلے میں 6 ہفتے کی جنگ بندی ہوگی. اسرائیلی فوج کا غزہ سے انخلا ہوگا. یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی اس میں شامل ہے اور غزہ کے بے گھر فلسطینیوں کی واپسی، امداد کی فراہمی کے عمل کو بھی یقینی بنایا جائے گا. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں مستقل جنگ بندی کی بات چیت اور تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو شامل ہے. اسرائیل نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جنگ بندی کے اس روڈ میپ کی گئی یہ جو تجاویز ان کو قبول کرنے کا اندیا دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر حماس نے انحراف کیا تو اسرائیل دوبارہ جنگ کا حق محفوظ رکھتا ہے. 7th پوائنٹ اس کا یہ کہ اسرائیلی کابینہ میں داخلی سلامتی کے امور اور جو ان کے جو وزیر ہیں وہ نیتن یاہو کو دھمکی بھی انہوں نے دی ہے کہ اگر نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کی یہ جنگ بندی کی تجاویز کے بارے میں سوچا، ان کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوئی کوشش کی تو حکومت سے وہ علیحدہ ہو جائیں گے. اور دیگر اراکین بھی اس وقت اس کا اسرائیلی کابینہ میں شامل ہے جنہوں نے یہ دھمکی دی ہے. ان کے علاوہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ متعدد ایسے رہنما ہیں اسرائیلی کابینہ سے جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے اسرائیلی گورنمنٹ کی جانب سے تو گورنمنٹ چھوڑ دیں گے اور اس کا اسرائیلی حکومت کو کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑ سکتے ہیں. اس پہ بات چیت بھی کریں گے. ابھی ہم لوگ ڈیٹیل میں جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. منصور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. منظور صاحب، یہ جو معاہدہ ان ڈیٹیل ابھی میں نے انٹرو میں بتایا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اگر 3 فیزز میں ہی ہو جاتا ہے تو جو نہتے فلسطینی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ یقیناً جی، یہ انہی کے دل درد دور کرنے کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے والا اقدام ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جس امریکہ کی طرف سے یہ پلان پیش کیا گیا ہے، یہ جنگ تقریباً 8 ماہ تک اسی کی شے پر، اسی کے اسلحے پر اور اسی کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس کے نتیجے میں اتنا اس نے طول پکڑا ہے. اور یہاں اس وقت تقریباً 38,000 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں اور اس میں بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں اب بھی لاپتہ ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ امریکہ ہی تھا. اور میں نے ابتدا میں بھی اس ایشو پر بات کرتے ہوئے کئی بار اسی موقف پہ یہ اختیار کیا تھا کہ اس جنگ کو روکے گا بھی امریکہ، کیونکہ امریکہ کی شے کے بغیر، امریکہ کی مرضی کے بغیر جو ہے اسرائیل ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب اس سے پہلے یہی منصوبہ تقریباً 19-20 اس کے نکات کے فرق کے ساتھ جو ہے یہ حماس کی طرف سے بھی پیش کیا گیا تھا تقریباً پچھلے ماہ.
لیکن اس وقت اسرائیل نے اس معاہدے کو یا اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اب کیونکہ یہ امریکہ کی طرف سے آیا ہے اور اس میں امریکہ کا وہ دباؤ بھی شامل ہے کہ جو اس وقت انہیں اپنی جو داخلی صورتحال ہے اس کی وجہ سے یہ موقف اختیار کرنا پڑا ہے، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ماضی میں جتنے بڑے پیمانے پہ امریکہ کے اندر اس ایشو کے حوالے سے رائے عامہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں ہموار ہو رہی تھی، اور خاص طور پہ وہاں کے جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے جن کی 200 سال 300 سال پرانی تاریخ ہے، اور وہ امریکہ میں تعلیمی ادارے ہی نہیں بلکہ وہاں کے فیوچر لیڈر تیار کرنے کے حوالے سے اپنی شہرت رکھتے ہیں، جب وہاں پہ فلسطینیوں کے حق میں کیمپ لگنے لگے، مظاہرے ہونے لگے، اور سو مچ سو کہ ان کے کانووکیشن تک جو ہے اس میں فلسطینی پرچم اور اسرائیل کے جو مظالم اور اسرائیل کی امریکہ کی جو سرپرستی ہے اس کی کنڈمنیشن شروع ہوگی، تو اس کے بعد امریکہ کو بھی ہوش کے ناخن لینا پڑے کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ جو اور امریکہ پھر نے اس کے ہوش ساتھ کے ساتھ ناخن لیے ہیں منصور صاحب، یہ جو امریکہ نے ہوش کے ناخن لیے ہیں، ڈے فر سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس جینوسائیڈ میں امریکہ ہی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، جو آپ نے بھی کہا کہ اس کی سپورٹ کے بغیر تو ایک قدم ہی نہیں لے سکتا تھا اسرائیل. سو کیا ابھی صورتحال ایسی کیا شدت اختیار کر گئی کہ امریکہ کو یہ مجوزہ پیش کرنا پڑا، بیک فٹ پر جانا پڑا؟ کیا انٹرنیشنل پریشر اس کی وجہ بنا؟ جی، انٹرنیشنل پریشر اپنی جگہ اس نے کردار ادا کیا ہے، لیکن جو اسرائیل کا اس وقت امریکہ کا اس وقت جو داخلی جو سین ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت انتخابات کے مرحلے میں جا رہے ہیں، اور تقریباً اگلے 5-6 ماہ کے اندر وہاں پہ صدارتی انتخاب ہونے ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی رائے عامہ کے جائزے اور خاص طور پہ جو اسٹریٹس پہ موڈ دکھائی دے رہا تھا، اس سے یہی لگ رہا تھا کہ اس وقت جو امریکی عوام ہے وہ امریکہ کی جو اسرائیل نواز اور خاص طور پہ جو فلسطین مخالف پالیسی ہے اس کے انتہائی شاکی ہیں، اور ان کو اس پر انتہائی رنج ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ جو وہاں پہ عرب ڈائسپورا ہے جو دنیا بھر سے وہاں آ کے آباد ہوا ہے، عرب مسلمان ہیں، ان کے ہاں شدید رنج و غم پایا جاتا تھا، اور مختلف وہاں پہ جو ان کے کنونشنز ہوئے، مختلف جو ان کی جو پرائمریز کی ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ ہوئی، وہاں پہ یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ امریکہ کی اس پالیسی پر کم از کم وہاں کے جو عرب ووٹر ہیں، جو مسلمان ووٹر ہیں، وہ انتہائی ناراض ہے. تو اب تو خاص طور پہ یہ بات بیونڈ یہ لسانی اور مذہبی آپ کہہ لیجئے وابستگیوں کے آپ کے سامنے آ گئی ہے، کہ آپ نے دیکھا کہ ان تعلیمی اداروں میں یہودی طلبہ بھی جو ہے وہ ان مظاہروں میں شریک رہے ہیں، کرسچن بڑے پیمانے پہ شریک رہے ہیں. تو لہٰذا اب صرف اور صرف یہ ایشو انسانیت کے ناطے جو ہے وہ امریکی عوام نے ریز کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی عدالت انصاف میں جس طریقے سے اسرائیل اور اس کے خلاف جو کیس جو ہے وہ روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں ہر روز نئے ممالک جو ہیں وہ پٹیشنر کے طور پہ شامل ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا دباؤ تھا، اور وہ خاص طور پہ ریسنٹلی جو انٹرنیشنل فوجداری عدالت ہے جو ICC ہے، وہاں پہ خود اسرائیلی قیادت کے خلاف جس انداز سے پروسیکیوشن نے ایک مقدمہ جس کے تحت ان کو بین الاقوامی پابندیوں اور خاص طور پہ ان کے بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے حوالے سے جو باتیں سننے میں آئی، تو یہ وہ معاملہ تھا کہ جس سے امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جس نیتن یاہو کو وہ اپنے ہاں خطاب کی دعوت دینے جا رہے ہیں کانگریس کے اندر، ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا اگر ICC کی طرف سے وارنٹ گرفتاری والا معاملہ جو ہے وہ عملی شکل اختیار کرتا ہے. تو وہ کم از کم اسرائیل. جی اچھا منصور صاحب، ویسے میں اپنی نالج کے لیے سوال پوچھ رہی ہوں، آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، معذرت. یہ مجھے پرسنلی یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے کیا یہ صرف میڈیا پہ آنے کے لیے یا ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا یہ کہہ دینے کے لیے، تو دکھاوے کے لیے، ان شارٹ یہ اس طرح تو نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں جی، امریکہ کی جو خاص طور پہ اس فلسطین کے ایشو کے حوالے سے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ کوئی آپ سے اور ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو جس میڈیا دور میں، جس ابلاغی دور میں ہم اور آپ یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں، اب وہ صرف اور صرف کسی سرکاری CNN کا یا کسی سرکاری PTV کا محتاج نہیں ہے. آج کے دور میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ویب سائٹس، اور آپ کہہ لیجئے کہ جو آپ کی جو جنگ کی جو ہولناکیاں ہیں وہ ہر کسی کے فون پر براہ راست پہنچ رہی ہیں. تو ایسے میں رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے حوالے سے امریکی انتظامیہ کا
या अमरीकी जो हुकूमत का ये एक लेकिन रवायती लेकिन हरबा तो मंसूर हो साहब सकता है, लेकिन मैं अमेरिका और इसराइल इनके इसके प्रो भी तो है ना, वो अगर प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं कोई तो कर भी लेते हैं, बेशक आपके पास सोशल मीडिया है, लेकिन जो अमेरिका की जानिब से ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं, ये इसराइल की जानिब से जो शराइत रखी गई हैं, इस पे आप कैसे कमेंट करेंगे? यकीनन ये ऐसी शराइत है कि जो काबिल अमल जरूर हैं, लेकिन इसकी जो मॉनिटरिंग और इसका जो स्टेप वाइज सुपरविजन है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना जो है वो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने खासतौर पे अमेरिका ने अगर ये पेश किया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं एक बार फिर यहाँ पे इस खदशे का इजहार करना जरूरी समझता हूँ कि माजी में भी चाहे वो ओस्लो एकॉर्ड हो, उसका ब्रोकर भी खुद अमेरिका था, और अमेरिका के जो बिल क्लिंटन है उन्होंने इस पूरे माहिदे को जो है वो ब्रोकर करके फलस्तीनियों के साथ एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत का जो उनको ख्वाब दिखाया था, एक शराब दिखाया था। लेकिन उसके बाद जितने भी मराहिल तय हुए थे, अमेरिका ने एज ए ब्रोकर वो तमाम के तमाम मराहिल पर अपना किरदार अदा नहीं किया, और आज यही वजह है कि वो दो रियासती हल जिसको एक बहुत बड़े सोल्यूशन के तौर पे पेश किया गया था, खुद इसराइल ने जो है दीवार पे दे मारा है, और आज इसराइल जो है फलस्तीनियों को दूसरा फरीक मानने पर ही तैयार नहीं है। तो ऐसे में इस अमेरिका की तरफ से इस प्लान के हवाले से अगर वो इसी नौयत का किरदार अदा करेगा जिस तरह माजी में वो होने वाले अमन माहिदात और खासतौर पर माहिदा ओस्लो के हवाले से अमल दरामद के सिलसिले में करता रहा है, तो मैं समझता हूँ कि फिर इस माहिदे का मुस्तकबिल जो है वो भी कोई ज्यादा रोशन दिखाई नहीं देता। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो सूरत हाल है उसमें अमेरिका और इसराइल दोनों इस बात पर मजबूर हैं, क्योंकि तकरीबन 8 माह तवील जंग के अंदर जिस अंदाज से फलस्तीनी अवाम ने सब्र, हौसले और आज़म सबात, और उससे बढ़ के जो फलस्तीनी मज़ाहमतकार हैं उन्होंने अपनी जरूरत और बहादुरी के साथ दुनिया की इस बड़ी तरीन फौजी मशीन जो है उसको नाको चने चबवाए हैं। और आज भी जिन इलाकों को वो कह रहे थे कि हमने ताराज कर दिया, उन पे अपना कंट्रोल कर लिया, हमारे टैंक वहां खड़े हैं, उन्हीं के जो खराबे हैं, उन्हीं के जो टूटे हुए मकानात है, वहां से जो रॉकेट फायर होते हैं इसराइल पर, तो ये इसराइल और अमेरिका के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा है कि जिस हमास जिन मज़ाहमतकारों को कुचलने का दावा करते हुए उन्होंने 35-40 हजार लोग जो है वो तहकीक कर दिए, वो आज भी उनके सीने पर मूंग दल रहे हैं। वो आज भी जो है उनके मुख्तलिफ इलाकों को अपने रॉकेट हमलों और खुद अपने हाथों से उनके टैंकों के ऊपर बम रख के जो है उनको तबाह कर रहे हैं। तो ऐसे जज्बे को मैं समझता हूँ कोई भी जो फौजी ताकत जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती, और इस वक्त फलस्तीनी अवाम ने और फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने अपनी इस ऑन गोइंग जद्दोजहद से ये बात साबित कर दी है। अगरचे इसराइल और अमेरिका ने मिलकर फलस्तीन की और खासतौर पर गजा की पट्टी में जिस अंदाज से पूरे बुनियादी ढांचे को मलिया-मेट किया है, जंग के वो कवानीन को जो आलमी तौर पे खुद बड़े बड़े इन मुल्कों ने तश्कील दिए हैं, वो उन्होंने जिस अंदाज से वायलेट किए हैं, जिस अंदाज से निहत्ते बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, और सबसे बढ़ के हॉस्पिटल जो दुनिया भर में जंग के दिनों में भी एक सेफेस्ट प्लेस ख्याल किए जाते हैं, कभी उनको निशाना नहीं बनाया जाता। इसराइल ने उनको सॉफ्ट टारगेट समझते हुए चुन चुन कर जो है वो निशाना बनाया, और आज गजा की पट्टी जो है वो किसी भी यानी वर्केबल हॉस्पिटल जो है उससे महरूम है। खेमों के अंदर जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स यानी जो इमरजेंसीज है उसके अंदर बगैर एनेस्थीसिया के लोगों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसराइल और अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त, इस पूरे खराबे के अंदर भी जो फलस्तीन के अंदर इस 8 माह के अंदर तकरीबन 30,000 बच्चे जो है वो पैदा हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिन फलस्तीनियों को तहकीक करने के लिए इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जोर लगाया है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस जंग की तबाही और इस होलनाकी और इन गोलों और बारूद की बू के अंदर जो है पैदा होने वाले ये बच्चे क्या इसराइल को कभी एक फलस्तीनी एक रियासत के तौर पे अपने कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी सवाल है। अच्छा, लेकिन अभी भी ना जो डैमेज तो है वो तो हो चुका है, जो नुकसानात हैं उनको तो हम बयान भी नहीं कर पाते, पता नहीं कितने प्रोग्राम लग जाएंगे सिर्फ ये डिस्कस करते हुए कि इसराइल ने क्या किया गजा में। ये जो रोड मैप अभी पेश किया गया है अमेरिका की जानिब से, अगर नेतन्याहू इस पे अमल दरामद कर लेते हैं या हमास और इसके दरमियान अगर डेडलॉक खत्म हो जाता है, अब दीगर ममालिक के सरबराहान भी इसको सपोर्ट करेंगे, सो क्या इसके फिर दूररस असरात हमें नजर आएंगे? जी यकीनन अभी आपने नोट किया होगा कि G7 का एक इजलास जारी है, वहां पे उन्होंने बड़ी एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट जाहिर की है इस मंसूबे के हवाले से, और ये एक फैक्टर है कि जिसको मैं समझता हूँ जहन में रखना चाहिए, और ये एक दबाव का पहलू भी है जो यकीनन अमेरिका को और इसराइल को इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए जो है वो एक जिसे कहना चाहिए ग्राउंड भी फराहम करता है और उन्हें सपोर्ट भी फराहम करता है।
اور میں سمجھتا ہوں یہ پلان اس حوالے سے بھی قابل عمل ہے کہ اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ ان کے اپنے ہی اسرائیلیوں کے جو یرغمالی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے رکھا گیا ہے، اور وہ بھی انسانی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں جو بچے اور خواتین ہیں پہلے مرحلے میں 33 افراد کو وہ رہا کریں گے حماس کے لوگ، اور اس کے اگلے مرحلے میں جو ہے وہ ان کے فوجی جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو انخلا کی باتیں، اور پھر تیسرے مرحلے پہ جو ان کا ہے ایک مکمل جنگ بندی، اور اسی طریقے سے جو غزہ کی تعمیر نو جو یقیناً پہلی بار نہیں ہو رہی ہے، وہ اس کے لیے اس وقت مہینوں سال برسوں درکار ہے، اور خاص طور پہ خود جو مختلف تعمیراتی ادارے اور اقوام متحدہ کی باڈیز اس سروے کر چکی ہیں، انہوں نے کہا کہ کم از کم اگر بہت ہی کوئی فاسٹ ٹریک موڈ پر بھی یہ کام کیا جائے تعمیر نو کا، تو کم از کم غزہ کو جنگ کے پہلے والی حالت میں بحال کرنے کے لیے کم از کم 80 سال کا عرصہ درکار ہے، کیونکہ اسرائیل نے وہاں پہ کوئی ایسی عمارت نہیں چھوڑی، کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں چھوڑا کہ جو انہوں نے تباہ نہ کیا ہو، کیونکہ سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ غزہ کا جو محل وقوع ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں جو واحد انٹرنیشنل کراسنگ وہ رفح کے ساتھ ہے، مصر کے اندر کھلتی ہے، اور مصر جو ہے ماضی میں اس رفح کے حصار میں محاصرے میں ایک بہت ہی مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اب بھی جنگ کے آغاز میں جس انداز سے مصر نے یہ انٹرنیشنل کراسنگ بند رکھی ہے، اس کے نتیجے میں ہی یہاں پہ ایک بہت بڑا انسانی بحران پیدا ہوا اس وقت فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر، جو قحط کی صورتحال ہے، جو بھوک کی صورتحال ہے، اس میں سمجھتا ہوں ہمسایہ ملک مصر کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اسرائیل تو اپنی کوئی جگہ شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ تمام دیگر مسلمان ممالک خاص طور پہ ان کا بہت اہم رول تھا جو شاید بہت سارے ممالک ادا نہیں بھی کر پائیں۔ ایک اور پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ منصور صاحب کہ اسرائیل کی جو اپنی گورنمنٹ، جو ان کی اپنی کیبنٹ ہے، اس سے یہ آوازیں آ رہی ہے نیتن یاہو کو کہ اگر آپ نے اس معاہدے پہ عمل درآمد کیا ہے تو ہم ریزائن کر دیتے ہیں، وچ مینس یہ اسرائیلی گورنمنٹ کمزور ہو جائے گی۔ تو کیا نیتن یاہو یہ رسک لیں گے اپنی گورنمنٹ کو ویک کرنے کا؟ نیتن یاہو میں سمجھتا ہوں اس وقت جس کمزور ترین اپنی سیاسی اننگ کھیل رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ان کا جسے کہنا چاہیے حکومت کے اندر جنازہ جائز کرنے والی بات ہے، ادروائز ان کے خلاف تو خود اس جنگ سے پہلے جتنے بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے عدلیہ کے ساتھ ایک لڑائی لے رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ جنگ ہوگی اور پھر یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے ان کے خاندان آج بھی تل ابیب کی سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہے، اور ان کی یہ جو حکومت جس کو وہ اپنے انتہا پسند دائیں بازو کے جو مذہبی جنونی یہودی ہیں ان کے سر پہ جو چلا رہے ہیں، یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، یہ بیچ چوراہے کے ہڈیاں ایک نہ ایک دن پھوٹنی ہے، اور اگر اس کا سبب میں سمجھتا ہوں یہ معاہدہ بنتا ہے تو کم از کم اس وقت نیتن یاہو جو ہے انہیں اپنے مینڈیٹ کا، انہیں اپنی اس حکومت کی جو پختگی کا اور اس کی مضبوطی کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ انہیں 2 وزیر دھمکیاں دے کر، یعنی 2 وزیروں کے اضافی بوجھ پر یا اضافی اس مینڈیٹ پر وہ اپنی یہ حکومت چلا رہے ہیں، اور اس وقت خود امریکہ کا جو موڈ ہے اور خاص طور پہ جو یورپی یونین کے ممالک ہیں، انہوں نے انہی انتہا پسند یہودی آبادکار جو جن سے یہ تعلق رکھتے ہیں، دونوں وزیر، ان کے جو جنگی وزیر ہیں سموٹریچ اور ان کے ساتھ بن گویر، یہ بنیادی طور پہ انہی یہودی بستیوں کے اندر ہی پلے بڑے ہیں، تو ان یہودی بستیوں کے اندر جو فلسطینیوں پہ حملے کرنے والے بعض یہودی آبادکاروں پر خود اس وقت امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور یورپ کے مختلف ملکوں نے ان پر پابندی عائد کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان یہودی آبادکاروں کو، جن کا خمیر اور جن کا ٹوٹل سروائیول ہی بیرونی سپورٹ پر ہے، کیونکہ یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایک ملک نہیں بلکہ 3 4 ملکوں کی قومیتیں اور نیشنلٹیز موجود ہیں، یہ تو کسی بھی وقت یہاں سے فرار ہو جائیں گے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے غزہ جنگ کے آغاز پر یہاں سے ایک ریورس مائگریشن کا ایک دورہ شروع ہوا تھا جو آج بھی جاری ہے، اس چیز کو، اس رفتار کو ٹیک کرنے کے لیے خود اسرائیل کو بہت بڑے بحری جہاز منگوانا پڑے، تاکہ ایئرپورٹ بند تھا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پہ افراتفری مچ رہی تھی، تاکہ جو لوگ یہاں سے انخلا چاہتے ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، وہ یہاں سے نکل جائیں، اور بہت بڑی تعداد میں یہی یہودی آبادکار جنہیں دنیا بھر سے مصنوعی آبادی کا ایک تناسب اور اپنے حق میں کرنے کے لیے لایا گیا تھا، اب وہ یہاں سے جا رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ جا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی اپنی معیشت اس وقت بری طریقے سے جو ہے وہ کرنچ کا شکار ہے، اور خاص طور پہ جو ان کا پورا زراعت کا نظام، اور اسی طریقے سے جس سلیکون ویلی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دھاک انہوں نے دنیا میں بٹھا رکھی تھی، حماس نے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مٹی میں ملا دی ہے، کہ ان کا وہ تمام انٹیلیجنس نیٹ ورک، ان کا تمام وہ جو ہے ملٹری مائٹ اور ان کا انونسبل ہونے کا دفاع کا جو نظریہ ہے،
وہ حماس نے وہ جو ہے چکنا چور ہوا وہ اس اپنے میں بھی کوئی راکٹ شک حملوں نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا وہ ایک جو پوری دنیا میں ہی ٹیرر کہوں گی اس کو میں، وہ جو دھاک ان کی موجود تھی وہ ختم بھی ہوئی۔ منصور صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے، ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نادو آپ نے سنی ہے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسرائیل کا غزہ میں سیز فائر کے لیے جو امریکی روڈ میپ تیار کیا گیا، جو مجوزہ پیش کیا گیا ہے، اب دیکھنا یہاں پہ یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو اپنی گورنمنٹ کو خود ہی کمزور کرنے کا رسک لیتے ہیں، یا حماس کی جانب سے کیا اسٹریٹجی اختیار کی جاتی ہے، یہ ڈیڈ لاک ختم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر آگے صورتحال کس طرف بڑھتی ہے۔ یہ پروگرام میں ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پہ مزید اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ایوری بڈی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور JUIF کے درمیان ماضی میں مخالفت دیکھنے میں آیا کرتی تھی، بڑی تند و تیز قسم کے وار ہمارے سامنے آیا کرتے تھے۔ وہ بھی ایک زمانہ تھا، پھر PDM بھی ایک بہت ہی بڑا خوبصورت قسم کا زمانہ تھا، اور 2018 کے جو الیکشنز تھے وہ عام انتخابات، ان میں بھی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ہی رہیں اور ابھی تک خلاف ہی رہی تھی۔ لیکن جو 2018 کے نتائج تھے اس کے نتیجے میں PTI اقتدار میں آ گئی اور JUIF جو ہے وہ اپوزیشن میں چلی گئی۔ لیکن 2024 کے انتخابات کے بعد، ابھی کے الیکشنز کے بعد، 8 فروری کے بعد دونوں جماعتوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا۔ یہ 2024 وہ پوائنٹ ہے جہاں پر دونوں جماعتیں ایک پوائنٹ پر آئی ہیں، ایک پیج پر آئی ہیں، اور جو ان کی احتجاجی سیاست ہے، احتجاجی تحریک میں دونوں نے مل کر حصہ لیا۔ فی الحال پاکستان تحریک انصاف اور JUIF کے درمیان کوئی رسمی اتحاد نہیں ہوا، آفیشل جس کو ہم کہہ سکیں، جو ہمارے سامنے آیا ہو، لیکن یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے فیوچر میں یہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ایک بار پھر سے اتحاد کر لیں۔ تو اس پہ بات کرنے کے، یہ اتحاد ویسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ابھی کیا بات چیت چل رہی ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رہنما JUIF حافظ حمداللہ صاحب نے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ بہت بڑی مہربانی، وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہوگا کہ کل بریکنگ نیوز چلتی رہی پورا دن، اور جو فیصلہ آیا پاکستان تحریک انصاف کا، بری کر دیا شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو، اس پہ JUIF کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ محض عدالتی اور قانونی فیصلہ تھا۔ یہ جنگ، یہ لڑائی، ایک طرف فریق آپ سمجھو کہ ریاست اور حکومت فریق تھی، اور دوسری طرف فریق پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان فریق تھی۔ اب دونوں کی آپس میں لڑائی نہ ڈی چوک پر تھی نہ کسی اور پلے گراؤنڈ پر، ایک قانونی جنگ تھی۔ ایک فریق نے یہ ثابت کرنا تھا کہ عمران خان نے واقعی جرم کیا ہے یا نہیں، دوسرے فریق نے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں نہ ملزم ہوں نہ مجرم ہوں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فریقین نے سیاست کے لیے، ایک فریق نے اپنے وزارت عظمیٰ کے زمانے میں سائفر ہاتھ میں تما کر امریکہ کو مخاطب کیا کہ میرا تختہ الٹ گیا، میرا تختہ کو الٹا گیا امریکہ کے اشارے پر، اور یہاں ریاستی اداروں پر تنقید کی کہ وہ امریکہ کے لیے استعمال ہوئے۔ پھر کہا گیا کہ نہیں، جنرل باجوہ نے کیا، اس کے کہنے پر امریکہ استعمال ہوا، دونوں مل کے۔ اب اس دوسری طرف جب سائفر کے نام سے کیس ایڈمٹ ہوتا ہے، پھر صورتحال یہ ہے کہ الیکشن سے 10 دن پہلے یا 2 ہفتے پہلے اسی کیس میں 10 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ الیکشن گزر گئی، الیکشن کے بعد اسی کیس میں ان کو بری کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ قوم اس پوری صورتحال کو دیکھ رہی ہے۔ اب قوم کی اس قسم کی کیسز سے اعتماد بھی اٹھ چکی ہے، اور عدالتوں سے بھی اعتماد اٹھ چکی ہے کہ ایک عدالت 10 سال کی سزا دے رہا ہے، دوسری عدالت ان کو بری کر رہے ہیں۔ تو یہ محض قانونی مسئلہ ہے، اور قانون نے اپنا راستہ ایک بار اپنایا 10 سال کی سزا کی صورت میں،
اور ایک بار بری کرنے کی صورت ایک بار بری کرنے کی صورت میں، لیکن ایک تو سوال قانون کے ساتھ لڑائی تھی اور ظاہری طور پر فریقین بھی آپ کے سامنے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو ریئیکشن سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ کیسز بنانے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے، ہم ان کو سزا دیں گے جنہوں نے بھی یہ بوگس کیسز بنائے۔ آپ کا کیا اس پہ موقف ہے کہ یہ کسی پوائنٹ پہ آ کے رکنا چاہیے انتقامی سیاست، یا پھر اب تحریک انصاف کو فار ایگزامپل بری کر دیا گیا تو یہاں پہ فل سٹاپ لگنا چاہیے؟ دیکھیے صورتحال ہے، جب تک پاکستان میں پاور پالیٹکس ہوگی تو سیاست میں غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت بھی ہوگی، اور جب تک سیاستدان بیٹھ کے اجتماعی طور پر اتحاد اور اتفاق کی شکل میں فیصلہ نہ کرے کہ ہم نے پاور پالیٹکس کے بجائے عوامی سیاست کرنی ہے، تو یہ صورتحال جاری رہے گی میری اور آپ کی زندگی میں۔ جی، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، کوئی بینیفیشری اے ہوگا، کبھی صورت بھی مخالفت کرے گی، کبھی بی بینیفیشری ہوگی، اے مخالفت کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اے بی سی سبق نہیں سیکھ رہا نا کوئی، یہ کہہ سکتے ہیں نا۔ اے بی سی تینوں ہر وقت میں مختلف اوقات میں پاور پالیٹکس طاقتور مراکز کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور طاقتور مراکز بھی سبق نہیں سیکھ رہی، وہ بھی پالیٹکس کو ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے نہ سیاستدانوں کو اس قسم کی سیاست کرنی چاہیے، اور نہ ہمارے طاقتور مراکز کو سیاست میں اتنا دخیل ہونا چاہیے جو ہر خاص و عام آج جانتا ہے کہ اس ملک میں کون سی سیاست ہو رہی ہے، کیا یہ واقعی سیاست ہے، وہ ایسے ہی کیا اس ملک میں واقعی حقیقی جمہوریت ہے، کیا اس ملک میں واقعی عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہے۔ اور پارلیمنٹ سے آپ نے بات کی، سے ایک اور کیس ریزرو سیٹ سے متعلق ہے، جو کہ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ کیا واقعی جمہوریت ہے، کیا عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ عوام کو واپس اس کی صورت میں حکومتیں ملتی بھی ہیں یا نہیں۔ جسٹس منیب کا کل ایک انٹرسٹنگ ریمارک سامنے آیا، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو اپنے حصے سے زیادہ ریزرو سیٹس نہیں مل سکتی ہیں، یا کوئی سیاسی جماعت اس کے حصے کی ریزرو سیٹ سے اس کو ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ریزرو سیٹس والا معاملہ اگر تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے، آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی الائنس میں پوزیشن سٹرونگ ہو جائے گی اس سے؟ دیکھیے میری بات سنیے، آج اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کی حیثیت ایک آزاد اپوزیشن پر بیٹھی ہوئی ایک جماعت کی حیثیت ہے، اور جمعیت علماء اسلام یقیناً ان کی حجم پارلیمنٹ میں اتنی نہیں ہے جتنا حجم پی ٹی آئی کی ہے، کوئی شک یا پی ایم ایل این کی ہے، یا پیپلز پارٹی کی ہے، یعنی تعداد کم ہے۔ اپنے حجم کے مطابق وہ ریزسٹ کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے بارے میں فیصلہ دیا، لوگ گئے پشاور ہائی کورٹ یا فلان ہائی کورٹ، انہوں نے بھی اپنا فیصلہ دیا۔ بیچ میں سینٹ کے الیکشن ہوئے، اس پر سوالات اٹھے کہ ایوان پورا نہیں ہے لیکن سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی۔ سوالات اٹھے کہ کیا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین وہ سینٹ منتخب کر سکتا ہے جس سینٹ کی تعداد پورا نہ ہو، 104 کی تعداد۔ جی، تو آج سپریم کورٹ نے اسی مخصوص نشستوں کو سسپینڈ کیا۔ ابھی کیس چل رہا ہے، سماعت ہو رہی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جن جماعتوں کو ملی ہے، کیا یہ ان کا حق ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے حق ہے یا سنی اتحاد کونسل کا حق ہے۔ فل کورٹ بیٹھی ہے، وہ فیصلہ کرے گی۔ قانون ایک طرف، 2017 کا ایکٹ ہے الیکشن کمیشن کا، وہ کیا کہہ رہا ہے، اور آئین کی ورژن کیا ہے۔ اب یہ ججز حضرات پہ منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ دے گی، کیونکہ یہ ایک خلا ہے جو اس حوالے سے آئین بھی خاموش ہے کہ ایک پارٹی الیکشن کمیشن کی پابندی کی وجہ سے اپنے نشان پر الیکشن نہیں لڑی، اور اپنے نام سے بھی الیکشن نہیں لڑی، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، آزاد الیکشن لڑی۔ اب مخصوص نشستیں کس کو ملے گی؟
اس پارٹی کو جو اپنے نشان پر اپنے نام پہ نہیں لڑی. الیکشن رولز 2017 تو موجود ہے نا, اس کے جو میں نے رول یہی 94 کہا. اس کی ایکسپلینیشن بھی یہی ہے کہ جو سمبل اگر لے لیا جاتا ہے تو اس کے جو اراکین ہیں وہ آزاد لڑتے ہیں, پھر ان کے پاس یہی پوائنٹ ہے کہ وہ کسی اور جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں. اب وہ ایک سیاسی معاملات ٹیکنیکلٹیز میں تو اگر جائیں تو وہ کافی ڈیٹیل ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ, آپ کی جماعت اور تحریک انصاف, یہ خبریں ہی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ الحاق کریں گے, سو آفیشیل کیوں نہیں کرتے اس کو ابھی تک؟ دیکھیے میری بات سنیے, جمعیت علماء اسلام, ایک تو بنیادی اصولی بات جمعیت علماء اسلام کی کیا ہے. آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام واحد سیاسی جماعت تھی کہ انہوں نے رجسٹ کیا, انہوں نے اپنا موقف اور بیانیہ قوم کے سامنے رکھ دیا. باقی ساری پارٹیاں خاموش تھیں. وہ یہ کہ ہم اس نتائج کو جو 8 فروری کو سامنے آئے تسلیم نہیں کرتے اور اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں. پارلیمنٹ کو ہم عوام نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے, یہ طاقتور قوتوں کی پارلیمنٹ ہے. تو جب بیانیہ یہ تھا, اس کے بعد پی ٹی آئی کی وفود بار بار آئے اسد قیصر اور عمر ایوب کی قیادت میں. انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی موقف کو اور بیانیہ کو بار بار اپریشیٹ بھی کیا اور ان کی تائید بھی کی, اور یہ خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے بھی ہونی چاہیے, اور وہ نکات جو بنیادی ایجنڈے کے نکات ہے وہ بھی ایک ہونی چاہیے. ہم نے ان کو ویلکم کہا, خوش آمدید کہا, لیکن ہمارے اور ان کے درمیان ماضی میں ایک 16 سالہ تلخی گزری ہے. اس 16 سالہ تلخی کو 1 2 3 بیٹھک سے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. کچھ خدشات ہے, کچھ تحفظات ہے ہمارے پارٹی کی پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے, ان کی نظریے اور ان کی ذہنیت کے حوالے سے, جنہوں نے حکمرانی کی یا حکمرانی سے پہلے جو کچھ بھی ان کا تھا. اس میں بیٹھنا پڑتا ہے, ایک ٹیوار مرتب کرنا پڑتا ہے, کچھ چیزوں کی وسعت ضروری ہے. ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں ہمارے بارے میں کچھ خدشات اور تحفظات ہو, لیکن جے یو آئی کی خدشات اور تحفظات ہے, لہٰذا اس کا ازالہ. آپ لوگوں کے یہ تحفظات ہے کہ ان کے آنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا؟ نہیں, وہ مسئلہ نہیں. یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ 16 سالہ تلخی ہے. ٹھیک, وہ آپ کو میں ایک نشست میں مختصر لیکن ابھی تو آپ لوگ ایک پوائنٹ پہ آ چکے ہیں, اس وہ تلخی ختم نہیں ہو. نہیں میری بات سنیں نا, آپ نے اتحاد کی بات کی نا, ہم ابھی تک متحد نہیں ہیں. نہ ہم ایک اتحاد کی صورت میں ایک پلیٹ فارم سے, جیسے پی ڈی ایم کی ایک پلیٹ فارم تھی, وہ نہیں ہے. وہ اپنے طریقے سے 4-5 جماعتوں کا اتحاد ہے, وہ اپنے طریقے سے تحریک چلا رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام تنہا اپنے طریقے سے یہ موجودہ سسٹم کے خلاف, دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف اور غیر سیاسی اشرافیہ, غیر سیاسی قوتوں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف رول آف لا اور آئین پر عمل درآمد, اس کے لیے ہم اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہماری جدوجہد ہے. باقی ہم اپنے طریقے سے تحریک چلا رہے ہیں. تو مطلب ہم یہ سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف اور JUIF ایک ساتھ ہو گئے ہمارے سامنے نہیں آئیں گے ابھی؟ نہیں, فی الحال یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام ایک پلیٹ فارم پر کھڑی رہے گی. ابھی تک یہ فیصلہ. آپ لوگ اکیلے کریں گے؟ فی الحال ہم اکیلے, آپ کو معلوم ہے کراچی میں بھی ہم نے کیا, بلوچستان میں بھی نہیں. تحریک ہماری جو ہے عوامی اسمبلی کے نام, ابھی تک ہم یہاں تک پہنچے نہیں ہیں. دونوں پارٹیاں یہاں تک پہنچے نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ تحفظات کس طرف سے. ابھی تک نوبت یہاں تک آئی نہیں ہے. ابھی تک صرف رابطے انہوں نے کیے, ابھی رابطوں کی حد تک ہے. اصل آفیشلی رسمی طور پر بیٹھنا, پھر یہ اس سوال کا جواب دینا جو آپ نے کیا کہ ڈیڈ لاک کہاں ہے, یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ نکات سامنے رکھے, ایک ٹیوار مرتب کرنے کا باقاعدہ عزم رکھے, پھر یہ سوال بنتا ہے کہ ڈیڈ لاک کیوں ہے. ابھی تک ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں. ابھی تک صرف رابطے صرف ہوئے ہیں, اور آپ لوگ صرف ایک پوائنٹ پہ جو آپ لوگوں کا سیم ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں JUI کا جو فیصلہ ہے, پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے. وہ ایک بس وہ پوائنٹ سیم ہے, باقی آپ لوگوں کی کچھ تلخیاں بھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مولانا صاحب کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر آپ لوگ یہ ڈیڈ لاک ختم کریں؟ لیکن وہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کے لیے یہ رابطے بھی ضروری ہے, اس کے لیے باقاعدہ آفیشلی طور پر بیٹھنا ضروری ہے. دونوں پارٹیوں کی طرف سے
آفیشلی طور پر ایک کمیٹی اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم سے اتحاد کی صورت میں تحریک چلائیں گے موجودہ سیاسی جو سسٹم ہے اس کے خلاف یا نہیں چلائیں گے، اس کے لیے باقاعدہ آفیشلی طور پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ جب دونوں پارٹیاں بیٹھ کے یہاں تک اس نقطے پر پہنچتی ہے کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے، اس کے بعد دونوں جماعتوں کی طرف سے ہو سکتا ہے کمیٹیوں کی تشکیل ہو، پھر وہ ٹیوار مرتب کرنے کے لیے بیٹھ جائے آفیشلی طور پر۔ ابھی تک دونوں پارٹیوں کی طرف سے یہ نوبت نہیں آئی ہے کہ ہم ایک کمیٹی دونوں طرف کمیٹیاں ہوں، پھر ایک ٹیوار مرتب کرنے کی ہم آفیشلی طور پر ایک اعلامیہ سامنے لے کے آئے ہیں۔ ابھی تک نوبت یہاں تک نہیں آئی ہے۔ تو ایک تو ان کی قیادت بھی جیل میں ہے، تو یہاں پی ٹی آئی کی خواہش تو یہی ہے کہ ہم اتحاد کی صورت میں تحریک چلائیں، لیکن فی الحال فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، سیاسی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ اگلے 3-4 مہینے بجٹ بھی آنے لگا ہے ابھی، یہ آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک بات اصولی طور پر عرض کر رہا ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ایک سیاسی پارٹی سے تعلق ہے جمعیت علماء اسلام سے۔ یہ موجودہ جو حکومت ہے، اس حکومت کو جن پارٹیوں کی صورت میں بھی ملک میں رول کر رہی ہے یہ حکومت مرضی سے نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مینڈیٹ یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اور اس حکومت کو زبردستی بٹھایا گیا ہے۔ ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سیاسی شادی ہے حکومت کے ساتھ ان پارٹیوں کی، جس کو آپ سیاسی شادی بالرضا نہیں کہہ سکتے، یہ بالجبر ہے۔ یہ بالجبر ہے۔ اب آپ بتائیے، جب شادی بالجبر ہو وہ کتنی دیر تک چلے گی؟ اور اس شادی کو، اس نکاح کو، سیاسی نکاح کو کیا نکاح کہا جا سکتا ہے جب ایک فریق راضی نہ ہو، دوسری طرف سے آپ اس پر کوئی مسلط کر دیں؟ تو اس لیے اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مینڈیٹ بھی اصلی نہیں ہے، پارلیمنٹ بھی اصلی نہیں ہے، رضامندی بھی نہیں ہے۔ حکومت بھی اصلی نہیں ہے، فریقین کے درمیان رضامندی بھی نہیں، لہٰذا اس بارے میں یہ سوال کرنا کہ آگے 4 مہینے میں کیا ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی طور پر خلا ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، حکومت کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم حکومت ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ایوری ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ماہر فلکیات داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اس وقت کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ داؤد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جس طرح موسم کی بڑی گرما گرمی ہے، اسی طرح پاکستان کی سیاست بھی بڑا گرما گرمی کا رخ جو ہے وہ دھار رہی ہے۔ اگر میں ستاروں کی بات کروں اور اسٹرالوجی کی بات کروں تو عید کے بعد، بڑی عید کے بعد بڑا دمادم مست کیلنڈر ہو سکتا ہے، ایسے چانس نظر آتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف ایک زخمی شیر کی طرح بے تاب بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے حالات اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی دینگا مشتی کا ماحول کرے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم زور نہیں دکھائیں گے تو ہماری شنوائی نہیں ہوگی۔ عدلیہ کا نظام یا ہو ملکی حالات، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ بات نہیں سنی جا رہی، تو اس طرح کا ماحول مجھے ستاروں کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ اچھا داؤد صاحب، ستاروں کی روشنی میں ہی بتائیے گا کہ تحریک انصاف عمران خان پرٹیکولرلی باہر آتے نظر آ رہے ہیں آپ کو ابھی نیئر فیوچر اگلے 2-3 مہینے میں؟ دیکھیں، یہاں میں ٹیرو کارڈ کی انرجی کو یوز کروں گا۔ خان صاحب کی کرنٹ انرجی کو میں دیکھتا ہوں کہ خان صاحب کی اس وقت کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے۔ تو اس وقت کی صورتحال میں دیکھتے ہیں جی ٹیرو کارڈ میں عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے۔ تو کرنٹ انرجی میں یہ 3 کارڈ کی انرجی ہے، تو بڑی ڈیل آفر ہے خان صاحب کو، اور خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اگر کریں یا نہ کریں جو بھی صورتحال ہو، لیکن
यहाँ पे थर्ड कार्ड में जो है नेगेटिविटी का आंसर है। तो खान साहब जो है वो समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे सोच चल है कि खान साहब अगर बाहर आते भी हैं तो खान साहब को कुछ अर्सा के लिए बाहर आने के बाद दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। चांस तो नजर आते हैं कि खान साहब बाहर आएंगे, और ये चांस 60-40 के हिसाब से है, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो खान साहब की शायद अभी नहीं मानी जा रही या कुछ इस तरह का मामला है, और आएंगे ये अदलिया के जरिए और यानी कि अदालतों के जरिए। कोई डील अगर हुई भी तो अदालतों के जरिए ही होगी, मगर जो है कम चांस है, मगर आएंगे ये नजर तो आता है आएंगे, लेकिन थोड़े दिनों के लिए आएंगे, फिर किसी और केस में जो है उनको अंदर भेजने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनका प्रेशर जो है हुकूमत को बर्दाश्त नहीं होगा। सो बाकी जो अगर नून लीग की सियासत की बात की जाए, नून लीग अपना ये टेन्योर पूरा करेगी, 5 साल की हुकूमत चलती हुई नजर आती है आपको? देखिए, नून लीग की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त नून लीग के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर है महंगाई को कंट्रोल करना और मामलात को कंट्रोल करना। कुछ चीजें जो हैं वो नून लीग के कंट्रोल में नहीं आ रही हालात को देखकर। तो नून लीग के लिए ये जो 2024 के ये जो चंद महीने बाकी हैं, यानी कि 5 से 6 महीने जो बाकी हैं, इसमें नून लीग ने अगर सरवाइव ना किया तो नून लीग के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 2024 को अगर मैं मुफरत से मैं आदाद में तब्दील करूं तो 8 का अदद है और पाकिस्तान का भी 8 का अदद है। तो किस्मत की तरफ से एक ऐसा मौका था कि पाकिस्तान सरवाइव करे, पाकिस्तान अपनी जगह पर खड़ा हो और पाकिस्तान अपनी हंगामी तब्दीलियों से ग्राउंड रियलिटी को देखकर एक मजबूत पोजीशन पर चला जाए। अगर चला जाता है पाकिस्तान बेहतर पोजीशन पे, गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को मजबूत कर लेती है, तो फिर तो बहुत जबरदस्त हालात होंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल ना किया तो फिर सूरत हाल इस तरह की होगी कि चीजें जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती हैं। सही। अच्छा, इमरान खान के बारे में मैं फिर से पूछना चाहूंगी, मैं जरा मुझे कंफ्यूजन का शिकार हूं कि वो पहले किसी डील के तहत बाहर आएंगे और कुछ परफॉर्म ऐसा नहीं कर पाएंगे और फिर दोबारा उनको किसी ना किसी केस में जेल में डाल दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब के आने वाले वक्त की मैं एनर्जी देखता हूँ कि इमरान खान साहब के आने वाले वक्त की एनर्जी, और ये जो पहले वाला बाहर आ रहे हैं ये भी नियर फ्यूचर में है, ये कब ये तक जो है? कार्ड देखें जी। खान साहब के आने वाले कार्ड्स में ये एनर्जी है कि उनको बड़ी ऑफर यही है कि तरीके से आउट ऑफ कंट्री जाएं, और ऑफर भी और बड़ी खबर आएगी आने वाले वक्त में खान साहब के। मगर ये जो बड़ी खबर होगी ये इमरान खान को इतना खुश नहीं करेगी, इमरान खान साहब को उदास ही करेगी, क्योंकि खान साहब का दिल टूट सकता है। यानी कि जो भी सूरत हाल इस वक्त चल रही है इमरान खान के हक में आते आते रुक जाती है। असल ज्यादा यही बात है कि यहाँ पे नून लीग के पीछे एक एस्टेब्लिशमेंट की जो है नजर है और खान साहब उसके बगैर अपने मामलात हैंडल करना चाह रहे हैं। तो ये वो चीज जो है वो हुकूमत चलाने के लिए खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रही। कार्ड्स की एनर्जी में भी यही है कि खान साहब को एक ही ऑफर है कि वो अगर जेल से या जेल में हो या दूसरे मुल्क चले जाएं, और अगर वो जाते हैं बाहर तो ये खान साहब कबूल नहीं, क्योंकि खान साहब ने इसीलिए तो सारी जंग लड़ी थी कि वो बाहर ना जाएं। तो ये इसलिए खान साहब उदास भी होंगे और खान साहब का दिल भी टूटेगा। खान साहब बाहर आएंगे तो कई नए केसेस जो है वो तैयार खड़े होंगे खान साहब को दोबारा जेल की सलाखों के पीछे ले जाने के लिए। दिल भी टूटेगा। अच्छा, अवाम का क्या रिएक्शन सामने आएगा और अवाम को क्या इस हुकूमत से कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है, महंगाई में कमी? देखते हैं अवाम को क्या नून लीग की हुकूमत से रिलीफ मिलने के चांसेस नजर आते हैं। क्या अवाम को नून लीग की हुकूमत से कोई रिलीफ मिलने के? अवाम इस वक्त इंतजार में है, क्योंकि जिस तरह के वादे किए गए थे वो नहीं पूरे हुए, और ये रिलीफ देंगे। और ये वो रिलीफ है कि 3 से 4 महीने तो कुछ चीजें जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस तरह का रिलीफ नहीं मिलेगा जिस तरह अवाम चाहती है। अवाम को अभी भी समुद्र में पिसना पड़ेगा, अवाम के ऊपर जो है वो प्रेशर होगा। मैं वही बात बार बार कर रहा हूँ कि ये 5 से 6 महीने जो है नून लीग की हुकूमत के लिए बड़े अहम है। अगर इन्होंने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर दिया तो नून लीग जो है वो अपना टेन्योर पूरा करेगी, और अगर इन्होंने अपनी हुकूमत को सीरियस नहीं लिया और मामलात को कंट्रोल ना किया तो फिर जो है वो सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया दाऊद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका नाजरीन, ये माहिर फल्कियात दाऊद साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है।
फल्कियात का इल्म ऑब्वियसली कादिर अल्लाह ताला है, करने पे कुदरत सिर्फ अल्लाह ताला रखता है और जानता भी सिर्फ वही है। ये कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जिनके जरिए कुछ लोग कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये सिर्फ प्रिडिक्शंस ही कंसिडर की जा सकती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कादिर सिर्फ अल्लाह ताला है। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट रुख इख्तियार कर चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के एक मुआविन ने ये तस्दीक की कि जंगी काबीना ने गजा में सीज फायर के लिए पेश किए गए जो अमेरिका है उसके जो तजावीज़ हैं उनको कबूल कर लिया। पहली जो शर्त है वो ये है कि इसराइली जंग बंदी जो है या जंगी का अमरीकी सदर की जंग बंदी तजावीज़ की मंजूरी दे दी है और हमास के रद्द अमल का इंतज़ार है। लेकिन इसराइली हुकाम ने यह भी कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जंगी मकासद पूरे होने, मग़वियों की रिहाई और हमास की तबाही तक मुस्तकिल जंग बंदी के लिए रजामंद नहीं होंगे। इसका तीसरा पॉइंट ये कि जंग बंदी के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल मुजवज़ा पेश किया गया है, और इसमें जो ये पेश किया गया मुजवज़ा उसमें यह कि जंग बंदी का मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में 6 हफ्ते की जंग बंदी होगी, इसराइली फ़ौज का गजा से इनखला होगा, यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी इसमें शामिल है, और गजा के बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी, इमदाद की फराहमी के अमल को भी यकीनी बनाया जाएगा। ये पहला मरहला है। दूसरे मरहले में मुस्तकिल जंगबंदी की बातचीत, और तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ शामिल है। इसराइल ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जंगबंदी के इस रोड मैप की गई ये जो तजावीज़ इनको कबूल करने का इंदिया देते हुए खबरदार किया है कि अगर हमास ने इन्हिराफ किया तो इसराइल दोबारा जंग का हक महफूज रखता है। 7th पॉइंट इसका ये कि इसराइली काबीना में दाखिली सलामती के उमूर और जो उनके जो वज़ीर हैं वो नेतन्याहू को धमकी भी उन्होंने दी है कि अगर नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन की ये जंगबंदी की तजावीज़ के बारे में सोचा, उनके साथ आगे बढ़ने की कोई कोशिश की, तो हुकूमत से वो अलहदा हो जाएंगे। और दीगर अरकान भी इस वक्त इसका इसराइली काबीना में शामिल है जिन्होंने ये धमकी दी है। उनके अलावा जो मैंने अभी जिक्र किया कि मुतअद्दिद ऐसे रहनुमा हैं इसराइली काबीना से जिनका ये कहना है कि अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाता है इसराइली गवर्नमेंट की जानिब से तो गवर्नमेंट छोड़ देंगे और इसका इसराइली हुकूमत को कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। इस पे बातचीत भी करेंगे। अभी हम लोग डिटेल में जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर साहब, ये जो मुआहदा इन डिटेल अभी मैंने इंट्रो में बताया है, क्या लगता है आपको कि ये अगर 3 फेजेस में ही हो जाता है तो जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं उनको कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिल सकता है? यकीनन जी, ये उन्हीं के दिलदर्द दूर करने के हवाले से जो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आयत वाला इकदाम है। लेकिन असल बात यही है कि जिस अमेरिका की तरफ से ये प्लान पेश किया गया है, ये जंग तकरीबन 8 माह तक उसी की शय पर, उसी के असले पर और उसी की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके नतीजे में इतना इसने तूल पकड़ा है। और यहाँ इस वक्त तकरीबन 38,000 जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं और उसमें बड़े पैमाने पे लोग जो हैं अब भी लापता हैं। और इसकी बुनियादी वजह जो है वो अमेरिका ही था। और मैंने इब्तिदा में भी इस इशू पर बात करते हुए कई बार इसी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस जंग को रोकेगा भी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की शय के बगैर, अमेरिका की मर्जी के बगैर जो है इसराइल एक कदम भी नहीं उठाता। और यही वजह है कि आपने देखा है कि अब इससे पहले यही मंसूबा तकरीबन 19-20 इसके नुकात के फ़र्क के साथ जो है ये हमास की तरफ से भी पेश किया गया था तकरीबन पिछले माह। लेकिन उस वक्त इसराइल ने इस माहदे को या इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया था। और अब क्योंकि ये अमेरिका की तरफ से आया है और इसमें अमेरिका का वो दबाव भी शामिल है कि जो इस वक्त उन्हें अपनी जो दाखिली सूरत हाल है उसकी वजह से ये मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ा है। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि माजी में जितने बड़े पैमाने पे अमेरिका के अंदर इस इशू के हवाले से राय आमा जो है वो फ़लस्तीनियों के हक में हमवार हो रही थी, और ख़ास तौर पे वहाँ के जो बड़े बड़े तालीमी इदारे जिनकी 2-2 साल 3-3 साल पुरानी तारीख है, और वो अमेरिका में तालीमी इदारे ही नहीं बल्कि वहाँ के फ्यूचर लीडर तैयार करने के हवाले से अपनी शोहरत रखते हैं,
جب وہاں پہ فلسطینیوں کے حق میں کیمپ لگنے لگے، مظاہرے ہونے لگے، اور سو مچ سو کہ ان کے کنووکیشن تک جو ہے اس میں فلسطینی پرچم اور اسرائیل کے جو مظالم اور اسرائیل کی امریکہ کی جو سرپرستی ہے اس کی کنڈمنیشن شروع ہوگی، تو اس کے بعد امریکہ کو بھی ہوش کے ناخن لینا پڑے کہ یہ جو صورتحال ہے. یہ جو اور امریکہ پھر نے اس کے ہوش ساتھ کے ساتھ ناخن لیے ہیں منصور صاحب، یہ جو امریکہ نے ہوش کے ناخن لیے ہیں، ڈے فرسٹ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس جینوسائیڈ میں امریکہ ہی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، جو آپ نے بھی کہا کہ اس کی سپورٹ کے بغیر تو ایک قدم ہی نہیں لے سکتا تھا اسرائیل. سو کیا ابھی صورتحال ایسی کیا شدت اختیار کر گئی کہ امریکہ کو یہ مجوزہ پیش کرنا پڑا، بیک فٹ پہ جانا پڑا؟ کیا انٹرنیشنل پریشر اس کی وجہ بنا؟ جی، انٹرنیشنل پریشر اپنی جگہ اس نے کردار ادا کیا ہے، لیکن جو اسرائیل کا اس وقت امریکہ کا اس وقت جو داخلی جو سین ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت انتخابات کے مرحلے میں جا رہے ہیں اور تقریباً اگلے 5-6 ماہ کے اندر وہاں پہ صدارتی انتخاب ہونے ہیں. اور اس سے پہلے جتنے بھی رائے عامہ کے جائزے اور خاص طور پہ جو اسٹریٹس پہ موڈ دکھائی دے رہا تھا، اس سے یہی لگ رہا تھا کہ اس وقت جو امریکی عوام ہے وہ امریکہ کی جو اسرائیل نواز اور خاص طور پہ جو فلسطین مخالف پالیسی ہے اس کے انتہائی شاکی ہیں، اور ان کو اس پر انتہائی رنج ہے. اور انہوں نے خاص طور پہ جو وہاں پہ عرب ڈائسپورا ہے، جو دنیا بھر سے وہاں آ کے آباد ہوا ہے، عرب مسلمان ہیں، ان کے ہاں شدید رنج و غم پایا جاتا تھا. اور مختلف وہاں پہ جو ان کے کنونشنز ہوئے، مختلف جو ان کی جو پرائمریز کی ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ ہوئی، وہاں پہ یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ امریکہ کی اس پالیسی پر کم از کم وہاں کے جو عرب ووٹر ہیں، جو مسلمان ووٹر ہیں، وہ انتہائی ناراض ہے. اب تو خاص طور پہ یہ بات بیونڈ یہ لسانی اور مذہبی آپ کہہ لیجئے وابستگیوں کے آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ان تعلیمی اداروں میں یہودی طلبہ بھی جو ہے وہ ان مظاہروں میں شریک رہے ہیں، کرسچن بڑے پیمانے پہ شریک رہے ہیں. تو لہٰذا اب صرف اور صرف یہ ایشو انسانیت کے ناطے جو ہے وہ امریکی عوام نے ریز کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی عدالت انصاف میں جس طریقے سے اسرائیل اور اس کے خلاف جو کیس جو ہے وہ روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں ہر روز نئے ممالک جو ہیں وہ پٹیشنر کے طور پہ شامل ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا دباؤ تھا. اور وہ خاص طور پہ ریسنٹلی جو انٹرنیشنل فوجداری عدالت ہے، جو ICC ہے، وہاں پہ خود اسرائیلی قیادت کے خلاف جس انداز سے پروسیکیوشن نے ایک مقدمہ جس کے تحت ان کو بین الاقوامی پابندیوں اور خاص طور پہ ان کے بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے حوالے سے جو باتیں سننے میں آئی، تو یہ وہ معاملہ تھا کہ جس سے امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جس نیتن یاہو کو وہ اپنے ہاں خطاب کی دعوت دینے جا رہے ہیں کانگریس کے اندر، ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا اگر ICC کی طرف سے وارنٹ گرفتاری والا معاملہ جو ہے وہ عملی شکل اختیار کرتا ہے. تو وہ کم از کم اسرائیل. جی اچھا منصور صاحب، ویسے میں اپنی نالج کے لیے سوال پوچھ رہی ہوں، آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، معذرت. یہ مجھے پرسنلی یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے کیا یہ صرف میڈیا پہ آنے کے لیے یا ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا یہ کہہ دینے کے لیے، تو دکھاوے کے لیے، ان شارٹ یہ اس طرح تو نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں جی، امریکہ کی جو خاص طور پہ اس فلسطین کے ایشو کے حوالے سے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ کوئی آپ سے اور ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو جس میڈیا دور میں، جس ابلاغی دور میں ہم اور آپ یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں، اب وہ صرف اور صرف کسی سرکاری CNN کا یا کسی سرکاری PTV کا محتاج نہیں ہے. آج کے دور میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ویب سائٹس، اور آپ کہہ لیجئے کہ جو آپ کی جو جنگ کی جو ہولناکیاں ہیں وہ ہر کسی کے فون پر براہ راست پہنچ رہی ہیں. تو ایسے میں رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے حوالے سے امریکی انتظامیہ کا یا امریکی جو حکومت کا یہ ایک لیکن منصور صاحب، امریکہ اور اسرائیل ان کے اس کے پرو بھی تو ہے نا، وہ اگر پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں کوئی تو کر بھی لیتے ہیں. بے شک آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، لیکن جو امریکہ کی جانب سے یہ جو تجاویز پیش کی گئی ہیں، یہ اسرائیل کی جانب سے جو شرائط رکھی گئی ہیں، اس پہ آپ کیسے کامنٹ کریں گے؟ یقیناً یہ ایسی شرائط ہیں کہ جو قابل عمل ضرور ہیں، لیکن اس کی جو مانیٹرنگ اور اس کا جو سٹیپ وائز سپرویژن ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے خاص طور پہ امریکہ نے اگر یہ پیش کیا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن میں ایک بار پھر یہاں پہ اس خدشے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی چاہے وہ اوسلو ایکارڈ ہو، اس کا بروکر بھی خود امریکہ تھا، اور امریکہ کے جو بل کلنٹن ہیں انہوں نے اس پورے معاہدے کو جو ہے وہ بروکر کر کے فلسطینیوں کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا جو ان کو خواب دکھایا تھا، ایک سراب دکھایا تھا. لیکن اس کے بعد جتنے بھی مراحل طے ہوئے تھے
امریکہ نے ایز اے بروکر وہ تمام کے تمام مراحل پر اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور آج یہی وجہ ہے کہ وہ دو ریاستی حل جس کو ایک بہت بڑے سولوشن کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، خود اسرائیل نے جو ہے دماغ پہ دے مارا ہے، اور آج اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کو دوسرا فریق ماننے پر ہی تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں اس امریکہ کی طرف سے اس پلان کے حوالے سے اگر وہ اسی نوعیت کا کردار ادا کرے گا جس طرح ماضی میں وہ ہونے والے امن معاہدات اور خاص طور پر معاہدہ اوسلو کے حوالے سے عمل درآمد کے سلسلے میں کرتا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس معاہدے کا مستقبل جو ہے وہ بھی کوئی زیادہ روشن دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں جو صورتحال ہے اس میں امریکہ اور اسرائیل دونوں اس بات پر مجبور ہیں، کیونکہ تقریباً 8 ماہ طویل جنگ کے اندر جس انداز سے فلسطینی عوام نے صبر، حوصلے اور عزم ثبات، اور اس سے بڑھ کے جو فلسطینی مزاحمت کار ہیں انہوں نے اپنی جرأت اور بہادری کے ساتھ دنیا کی اس بڑی ترین فوجی مشین جو ہے اس کو ناکو چنے چبوائے ہیں، اور آج بھی جن علاقوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تاراج کر دیا، ان پہ اپنا کنٹرول کر لیا، ہمارے ٹینک وہاں کھڑے ہیں، انہی کے جو خرابے ہیں، انہی کے جو ٹوٹے ہوئے مکانات ہیں، وہاں سے جو راکٹ فائر ہوتے ہیں اسرائیل پر، تو یہ اسرائیل اور امریکہ کے منہ پہ اتنا بڑا تماچا ہے کہ جس حماس جن مزاحمت کاروں کو کچلنے کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے 35-40 ہزار لوگ جو ہے وہ تحقیق کر دیے، وہ آج بھی ان کے سینے پہ مونگ ڈل رہے ہیں، وہ آج بھی جو ہے ان کے مختلف علاقوں کو اپنے راکٹ حملوں اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کے ٹینکوں کے اوپر بم رکھ کے جو ہے ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے جذبے کو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جو فوجی طاقت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی، اور اس وقت فلسطینی عوام نے اور فلسطینی مزاحمت کاروں نے اپنی اس آن گوئنگ جدوجہد سے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ اگرچہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر فلسطین کی اور خاص طور پہ غزہ کی پٹی میں جس انداز سے پورے بنیادی ڈھانچے کو ملیا میٹ کیا ہے، جنگ کے وہ قوانین کو جو عالمی طور پہ خود بڑے بڑے ان ملکوں نے تشکیل دیے ہیں، وہ انہوں نے جس انداز سے وائلیٹ کیے ہیں، جس انداز سے نہتے بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، اور سب سے بڑھ کے ہاسپٹل جو دنیا بھر میں جنگ کے دنوں میں بھی ایک سیفسٹ پلیس خیال کیے جاتے ہیں، کبھی ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ اسرائیل نے ان کو سافٹ ٹارگٹ سمجھتے ہوئے چن چن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور آج غزہ کی پٹی جو ہے وہ کسی بھی یعنی ورکیبل ہاسپٹل جو ہے اس سے محروم ہے۔ خیموں کے اندر جو میک شفٹ ہاسپٹلز یعنی جو ایمرجنسیز ہیں اس کے اندر بغیر اینستھیزیا کے لوگوں کے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت، اس پورے خرابے کے اندر بھی جو فلسطین کے اندر اس 8 ماہ کے اندر تقریباً 30,000 بچے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جن فلسطینیوں کو تحقیق کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر زور لگایا ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس جنگ کی تباہی اور اس ہولناکی اور ان گولوں اور بارود کی بو کے اندر جو ہے پیدا ہونے والے یہ بچے کیا اسرائیل کو کبھی ایک فلسطینی ایک ریاست کے طور پہ اپنے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بھی سوال ہے۔ اچھا لیکن ابھی بھی نا جو ڈیمیج تو ہے وہ تو ہو چکا ہے، جو نقصانات ہیں ان کو تو ہم بیان بھی نہیں کر پاتے، پتہ نہیں کتنے پروگرام لگ جائیں گے صرف یہ ڈسکس کرتے ہوئے کہ اسرائیل نے کیا کیا غزہ میں۔ یہ جو روڈ میپ ابھی پیش کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اگر نیتن یاہو اس پہ عمل درآمد کر لیتے ہیں یا حماس اور اس کے درمیان اگر ڈیڈ لاک ختم ہو جاتا ہے، اب دیگر ممالک کے سربراہان بھی اس کو سپورٹ کریں گے، سو کیا اس کے پھر دور رس اثرات ہمیں نظر آئیں گے؟ جی یقیناً ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ G7 کا ایک اجلاس جاری ہے، وہاں پہ انہوں نے بڑی ایک اوور ویلمنگ سپورٹ ظاہر کی ہے اس منصوبے کے حوالے سے، اور یہ ایک فیکٹر ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ ایک دباؤ کا پہلو بھی ہے جو یقیناً امریکہ کو اور اسرائیل کو اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ ایک جسے کہنا چاہیے گراؤنڈ بھی فراہم کرتا ہے اور انہیں سپورٹ بھی فراہم کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پلان اس حوالے سے بھی قابل عمل ہے کہ اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ ان کے اپنے ہی اسرائیلیوں کے جو یرغمالی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے رکھا گیا ہے، اور وہ بھی انسانی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں جو بچے اور خواتین ہیں پہلے مرحلے میں 33 افراد کو وہ رہا کریں گے حماس کے لوگ، اور اس کے اگلے مرحلے میں جو ہے وہ ان کے فوجی جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو جی انخلا کی باتیں، اور پھر تیسرے مرحلے پہ جو ان کا ہے ایک مکمل جنگ بندی، اور اسی طریقے سے جو غزہ کی تعمیر نو جو یقیناً پہلی بار نہیں ہو رہی ہے، وہ اس کے لیے اس وقت مہینوں سال برسوں درکار ہے، اور خاص طور پہ خود جو مختلف تعمیراتی ادارے اور اقوام متحدہ کی باڈیز اس سروے کر چکی ہیں، انہوں نے کہا کہ کم از کم اگر بہت ہی کوئی فاسٹ ٹریک موڈ پر بھی یہ کام کیا جائے تعمیر نو کا، تو کم از کم غزہ کو
जंग के पहले वाली हालत में बहाल करने के लिए कम से कम 80 साल का अरसा दरकार है, क्योंकि इसराइल ने वहां पे कोई ऐसी इमारत नहीं छोड़ी, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छोड़ा कि जो उन्होंने तबाह ना किया हो। क्योंकि सबसे बढ़कर यही है कि गजा का जो महल वकूअ है वो इस नौयत का है कि उसमें जो वाहिद इंटरनेशनल क्रॉसिंग वो रफा के साथ है, मिस्र के अंदर खुलती है, और मिस्र जो है माजी में इस रफा के हिसार में, मुहासरे में एक बहुत ही मनफी किरदार अदा करता रहा है। और अब भी इस जंग के आगाज में जिस अंदाज से मिस्र ने ये इंटरनेशनल क्रॉसिंग बंद रखी है, उसके नतीजे में ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान पैदा हुआ। इस वक्त फलस्तीन के अंदर और गजा के अंदर जो कैद की सूरत हाल है, जो भूख की सूरत हाल है, उसमें मैं समझता हूँ हमसाया मुल्क मिस्र का भी बहुत बड़ा किरदार है। इसराइल तो अपनी कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि तमाम दीगर मुसलमान ममालिक खासतौर पे उनका बहुत अहम रोल था जो शायद बहुत सारे ममालिक अदा नहीं भी कर पाए। एक और पॉइंट भी है यहाँ पे मंसूर साहब कि इसराइल की जो अपनी गवर्नमेंट, जो उनकी अपनी कैबिनेट है, उससे ये आवाज़ें आ रही है नेतन्याहू को कि अगर आपने इस मुआहदे पे अमल दरामद किया है तो हम रिजाइन कर देते हैं, विच मीन्स ये इजरायली गवर्नमेंट कमजोर हो जाएगी। तो क्या नेतन्याहू ये रिस्क लेंगे अपनी गवर्नमेंट को वीक करने का? नेतन्याहू मैं समझता हूँ इस वक्त जिस कमजोर तरीन अपनी सियासी इनिंग खेल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनका जिसे कहना चाहिए हुकूमत के अंदर जनाजा जायज करने वाली बात है। अदरवाइज उनके खिलाफ तो खुद इस जंग से पहले जितने बड़े पैमाने पे मुजाहरे हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अदलिया के साथ एक लड़ाई ले रखी थी, और उसके साथ साथ फिर जब ये जंग होगी और फिर यरगमालियों की रिहाई के हवाले से उनके खानदान आज भी तल अवीव की सड़कों पर सरापा एहतजाज है। और उनकी ये जो हुकूमत, जिसको वो अपने इंतहा पसंद दाएं बाजू के जो मजहबी जुनूनी यहूदी हैं उनके सर पे जो चला रहे हैं, ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। ये बीच चौराहे की हड्डियां एक ना एक दिन फूटनी है। और अगर इसका सबब मैं समझता हूँ ये माहिदा बनता है, तो कम से कम इस वक्त नेतन्याहू जो है उन्हें अपने मैंडेट का, उन्हें अपनी इस हुकूमत की जो पुख्तगी का और इसकी मजबूती का अंदाजा हो जाना चाहिए कि उन्हें 2 वजीर धमकियां देकर, यानी 2 वजीरों के इजाफी बोझ पर या इजाफी उस मैंडेट पर वो अपनी ये हुकूमत चला रहे हैं। और इस वक्त खुद अमेरिका का जो मूड है, और खासतौर पे जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक है, उन्होंने इन्हीं इंतहा पसंद यहूदी आबादकार जो जिनसे ये ताल्लुक रखते हैं, दोनों वजीर, उनके जो जंगी वजीर है स्मोट्रिच और उनके साथ बिन गवेर, ये बुनियादी तौर पे इन्हीं यहूदी बस्तियों के अंदर ही पले बड़े हैं। तो उन यहूदी बस्तियों के अंदर जो फलस्तीनियों पे हमले करने वाले बाद यहूदी आबादकारों पर खुद इस वक्त अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों ने उन पर पाबंदी आयद की है। मैं समझता हूँ ये वो चीजें हैं कि जो इन यहूदी आबादकारों को, जिनका खमीर और जिनका टोटल सर्वाइवल ही बैरूनी सपोर्ट पर है, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं कि जिनके पास एक मुल्क नहीं बल्कि 3-3, 4-4 मुल्कों की कौमियतें और नेशनलिटीज मौजूद हैं। ये तो किसी भी वक्त यहाँ से फरार हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से गजा जंग के आगाज पर यहाँ से एक रिवर्स माइग्रेशन का एक दौरा शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। उस चीज को, उस रफ्तार को टेक करने के लिए खुद इसराइल को बहुत बड़े बहरी जहाज मंगवाना पड़े, ताकि एयरपोर्ट बंद था और उसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पे अफरा तफरी मच रही थी, ताकि जो लोग यहाँ से इनखला चाहते हैं वो यहाँ से चले जाएं, वो यहाँ से निकल जाएं। और बहुत बड़ी तादाद में यही यहूदी आबादकार, जिन्हें दुनिया भर से मसनूई आबादी का एक तनासुब और अपने हक में करने के लिए लाया गया था, अब वो यहाँ से जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे जा रहे हैं, क्योंकि इसराइल की अपनी मईशत इस वक्त बुरी तरीके से जो है वो क्रंच का शिकार है। और खासतौर पे जो उनका पूरा ज़राअत का निज़ाम और इसी तरीके से जिस सिलिकॉन वैली और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धाक उन्होंने दुनिया में बिठा रखी थी, हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद वो सारी की सारी जो है वो मट्टी में मिला दी है। कि उनका वो तमाम इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनका तमाम वो जो है मिलिट्री माइट और उनका इनविंसिबल होने का दिफा का जो नजरिया है, वो हमास ने वो चकनाचूर हुआ। इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका वो एक जो पूरी दुनिया में ही टेरर कहूंगी उसको मैं, वो जो धाक उनकी मौजूद थी वो खत्म भी हुई। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। नागो आपने सुनी है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसराइल का गजा में सीज फायर के लिए जो अमरीकी रोड मैप तैयार किया गया, जो मुजावजा पेश किया गया है, अब देखना यहाँ पे ये है कि क्या नेतन्याहू अपनी गवर्नमेंट को खुद ही कमज़ोर करने का रिस्क लेते हैं या हमास की जानिब से क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की जाती है। ये डेडलॉक ख़त्म होता है और इसकी वजह से फिर आगे सूरत हाल किस तरफ बढ़ती है, ये प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इस पर मज़ीद अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं।